سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام چلیں گے جرمنی۔ عرفان احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ پاکستان کے متعلق کچھ خبریں اچھی نہیں ہیں۔ خان صاحب کیا خبریں چل رہی پاکستان کی؟ پاکستان جی سیاسی لڑائی زوروں پر ہے۔ سیاست کے ساتھ ساتھ جو دوسرے ادارے ہیں ان کے درمیان بھی جو ہے وہ کھینچا تانی اور لڑائی والی کیفیت جو ہے وہ شہریوں کو پریشان کیے ہوئے ہے جی ساری دنیا میں سیاسی جلسے ہوتے ہیں، انگلستان میں بھی ہوتے ہیں، یمن میں بھی ہوتے ہیں۔ پہلے وہ سنجانی والا پچھلے ہفتے جلسہ جو تھا وہ درد سر بنا ہوا تھا جی اب کل جو ہے لاہور کا جلسہ جو ہے وہ درد سر بنا ہوا ہے۔ جلسہ ہوا ختم ہو گیا، اب اس سے دونوں طرف کی بیان بازی جو ہے وہ اس قدر تکلیف دہ اور مطلب ان معنوں میں تکلیف دہ ہے کہ بھئی سیاست کرو، لیکن یہ ہے کہ ایک دوسرے پر الزام تراشی کے رستے تلاش کرنا، ایسی باتیں خام خواہ الزامات لگانے، اور اس سے جو روٹین کی لائف ہے وہ یقیناً متاثر ہوتی ہے۔ جو ادارے کام کر رہے ہوتے ہیں، جو پبلک کے ادارے کام کر رہے ہوتے ہیں، ان میں سستی آ جاتی ہے، وہ پوری طرح ایکٹیو نہیں رہتے جی اور اس لڑائی کا رزلٹ جو ہے وہ عام آدمی کو جس کا سیاست سے تعلق نہیں ہے برداشت کرنا پڑتا ہے۔ جی یہ لڑائی ختم نہیں ہو رہی، سیاستدانوں کی ادھر پارلیمنٹ میں ایک لڑائی چل رہی ہے، اس کے ساتھ پھر جو ہماری عدلیہ ہے وہ بھی دو واضح طور پر تقسیم ہو گئی ہے۔ جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے خط لکھا ہے نو نکات پر مشتمل، وہ یقیناً ایک اہم دستاویز ہے جس کے اوپر کوئی بھی زبان بند نہیں کرے گا۔ قانون دان یا قانون سے وابستہ لوگ جو ہے وہ بھی اس کے اوپر پریشان ہے کہ بھئی ایک طرف 8 جج ہیں، دوسری طرف 5 جج ہیں، اور 8 ججوں نے پر جو الزامات لگے ہیں، جو کاروائی 8 ججوں نے کی اس پر بھی سوالات اٹھے ہوئے تھے اور معاشرے میں ایک بحث جاری تھی۔ ابھی وہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچی تھی کہ اب چیف جسٹس نے نئے سوال اٹھا دیے ہیں ڈپٹی رجسٹرار کی طرف سے، جو اس کو رپورٹ دی گئی ہے کہ بھئی یہ سماعت تو ہوئی نہیں۔ اب کل سے بلا جانے اس میں کتنی سچائی ہے کہ 3-4 جج وہ ہیں جنہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم تو اس سماعت میں شامل ہی نہیں ہوئے، ہمارا نام بھی اس میں دے دیا گیا ہے، جبکہ ایک جج کے گھر پہ کھانا ہوا تھا، وہاں 3 جج موجود تھے سپریم کورٹ کے، اور انہوں نے یہ ساری کارروائی کی۔ اگر ہماری عدلیہ کا بھی یہ حال ہے تو پھر آپ مجھے بتائیں کہاں سے آپ کے ملک میں بہتری آئے گی؟ جو کون سا در کھلا ہے جہاں سے انسان کہہ سکے کہ ہاں کوئی بہتری کی امید کی جائے؟ کیونکہ عدلیہ ایک آخری امید ہوتی ہے کہ بھئی اگر کوئی اداروں کے درمیان ٹکراؤ ہو، اختلافات ہوں، تو اس کو حل جو ہے پھر وہ آخری عدلیہ کے پاس کیا جاتا ہے۔ جرمنی میں تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جہاں سیاستدان ایک دوسرے سے بہت زیادہ اختلاف کر رہے ہوں، قریب نہ آ رہے ہوں، پھر وہ اخیر رائے لے لیتے ہیں بندesverfassung گرش سے، اور بندesverfassung گرش جو کہہ دیتی ہے اس کو وہ تسلیم کر لیتے ہیں۔ یہ کئی بار ایسا جرمنی میں ہوا ہے اور ہم نے خود دیکھا کہ بھئی اس کو ان دونوں نے تمام لڑائی بند کر کے جو بندesverfassung گرش نے کہہ دیا وہ انہوں نے مان لیا، اور یہ مطلب ایک عدلیہ کا مقام دنیا میں مانا جاتا ہے۔ ہم اس کے اوپر بھی آپس میں ڈیوائڈ ہیں۔ جو ملک کی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ کل جو سفیروں کو لے کر 12 ممالک کے سفیروں کو لے کر گئے تھے معلم جبہ جو ناردرن ایریا ہے وہاں پر مہمان تھے، وہ اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے، وہاں کو انہوں نے میٹنگ رکھی تھی۔ وہ میٹنگ جو ایک بہانہ تھی، اس کے بعد سفارتخانوں کو سیر کروانی تھی اور وہ بھی لیک آؤٹ ہو گئی اور وہاں حملہ کر دیا دہشت گردوں نے، جس میں 12 ممالک کے 23 سفارتکار شامل تھے، جو سارا سفر اپنا رستے میں چھوڑ کے معلم جبہ بھی نہیں گئے اور سوات سے جو ہے وہ واپس آ گئے۔ اس میں ایک بیچارہ پولیس والے اہلکار ہلاک ہو گیا، پہلی ویگن جو تھی سیکورٹی کی اسی اوپر حملہ کیا گیا اور 3-4 وہاں پہ زخمی ہو گئے۔ ایتھوپیا کے سفیر جمال بدر عبداللہ جو ہے ان کی کار کی ونڈ اسکرین ٹوٹ گئی، پارکنگ لائٹس ہیں وہ گاڑیوں کو نقصان پہنچا، تاخیر یہی فیصلہ کیا کہ یہی سے واپس اسلام آباد جائے گا۔ اب یہ 23 ممالک کے سفیر کی بجائے اس خبر سے کیا دنیا میں پاکستان کی کتنی نیک نامی ہوئی ہو۔ ہر ملک جس نے رپورٹ دی ہوگی یا جسے پڑھا ہوگا وہ سفارتکار بھی جس ملک میں محفوظ نہ رہے، اور اول تو ان کو پوری طرح
गार्ड भेजनी चाहिए थी आगे पीछे, मिलिट्री के साथ इनको जाना चाहिए था। लेकिन यह कि कोई जब सियासतदान आपस में लड़ रहे हो, जिनके पास रियासत की तमाम चाबी है, वही आपस में लड़ रहे हो, तो फिर ऐसे इदारों की तरफ पूछताछ करने वाला ना उस तरफ ध्यान जाता है, ना उनकी कोई जो है पूछताछ करता है। वज़ारत खारजा ने अब ये ऐलान किया है कि भाई साथीदारों को लेके जाने का मतलब ये है कि आप वज़ारत खारजा से इजाजत के बगैर उनको इधर से उधर नहीं लेके जा सकते। सूबाई हुकूमतों को वारंट दी है कि 18 सारी तमीम का ये मतलब नहीं है कि वज़ारत खारजा के मामला में भी आप आज़ाद हो गए हो। इस मौके पर वज़ारत खारजा की ये बता रही है कि भाई जो हुआ है सरकारों के साथ, उसमें वज़ारत खारजा से इजाजत नहीं ली गई। इसी तरह बंदू के अंदर आप देख लें, वहां पे जो ग्रैंड जगह किया है इन्होंने वीकेंड के ऊपर, जिसमें कोहाट के कमांडिंग ऑफिसर है मेजर जुल्फकार अली भट्टी, उन्होंने जो तकरीर की है उससे भी पता लगता है कि वहाँ हालात कितने खराब हैं। मतलब हाथ जोड़ने वाली बात है कि जो आप जब भी ग्रैंड जगह करते हैं तो आप यही कहते हैं कि भाई आप हमारे साथ ताउन करें ताकि हमारी कुशल काम हो, या जो हालात यहाँ पर सख्त हालात से बाहर जा रहे हैं उनमें हमें आपके ताउन की जरूरत है। और वहां पर 11 पुलिस एहलकारों ने जो है उनको नौकरी से बरतरफ कर दिया गया है, इसलिए कि उन्होंने वो उस इलाके में ड्यूटी देने से इनकार कर दिया है। ग्रैंड जरगा और पुलिस एहलकारों का नौकरी देने से इनकार करना, ड्यूटी देने से इनकार करना, साफ बता रहा है कि वहां पर हालात जो है बहुत ज्यादा खराब है। पाक ईरान बॉर्डर जो है वो हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद है। अफगानिस्तान का बॉर्डर जो है हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद हुआ है। इन हालात की तरफ हुकूमत की तवज्जो नहीं है। हुकूमत क्या, जो तमाम सियासी पार्टियां हैं जो सियासत के मैदान में हैं, जो पार्लियामेंट के मेंबर रही हैं, उन सबके ऊपर ये सरकार जिम्मेदारी बनती है कि मुल्क के अंदर जो है अमन और अमान को कायम करे सबसे पहले। और जो रिपोर्ट मैंने आपको बताई है चंद बातें, उससे साफ पता लगता है कि उस तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। और इसीलिए जो इदारे हैं उन्हें भी पता है कि पूछताछ करने वाले हमारे ऊपर जो बैठे हुए हैं वो सियासत करने में, आपस में लड़ने में मसरूफ है, तो वो इस तरफ तवज्जो किसी की तरफ नहीं है। और मुल्क जो है वो मुसलसल नीचे की तरफ जा रहा है। कपास की पैदावार के बारे में आज ही खबर है कि भाई पहले कह रहे थे 49% कम हो गई, अब वो कह रहे हैं कि 63% कम हुई है कपास की पैदावार। और पाकिस्तान जो दुनिया के 5वें नंबर पे था कपास पैदा करने में, वो 7वें नंबर पर चला गया। और इस साल 30 लाख गांठें जो है आपको कपास की वो इम्पोर्ट करनी पड़ेगी रूस की, जिसके लिए अरबों डॉलर जो चाहिए। और यही फिक्रमंद है पाकिस्तान का बिजनेसमैन कि भाई पाकिस्तान के पास तो फॉरेन एक्सचेंज है नहीं, तो हम ये कहाँ से इम्पोर्ट कर सकेंगे। इक़्तिसादी तौर पर दिन ब दिन नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो जो हालात मुल्क में, और आप देख लें तो जो मजहबी दहशत गर्दी है वो मुसलसल बढ़ रही है। कल भी इस्लामिया पाक लाहौर की जो अहमदिया मस्जिद के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हैं, वहाँ जो सारी रात होता रहा है। इसी तरह कब्रें कोटली रात कश्मीर के एक जिले के वहाँ पर 8 कब्रें को नुकसान पहुंचाया है। हर कोई बेलगाम हुआ है, इसलिए कि हुकूमत की तरफ निगरानी कोई, हुकूमत को हुकूमती जिम्मेदारियां अदा करने की तरफ तवज्जो नहीं है, बल्कि सियासतदानों की लड़ाई जो है वो आपस के जलसे जो है उस जलसे पर एक दूसरे पर तनकीद करने के लिए नीचे दिखाने की पॉलिसी चल रही है, जिससे मुल्क को दिन ब दिन मजीद नुकसान पहुंचता चला जा रहा है। और इस तरफ तवज्जो खोने के लिए या तो किसी इनकलाब की इंतजार कर रही है कौम, तो भाई कोई पार्टी ऐसी निकल आए जो इनकलाब के लेकर हालात को बदलने की कोशिश करे, जिसके आसार कम से कम मैं तो नहीं देखता। जी खान साहब, ये बताइए कि सफ़ीर पाकिस्तान में महफूज नहीं है, और आपको पता ही चलता रहता है कि जिस तरह वहाँ के हालात आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेशनल लेवल पे भी देखे जा रहे हैं, तो हो सकता है आने वाले दिनों में जो सफारतकार है वो कुछ ऐसे मामलात में भी कि अपने शहरियों के अपनी हिफाजत भी करें पाकिस्तान में रहने वाले। देखिए, सफारतकार की बेसिकली तो जिम्मेदारी जो होती है हुकूमत की होती है जी। और सफारतकार जब भी कहीं बाहर जाते हैं वो आमतौर पर बता के जाते हैं कि भाई हम, अब होगा ये कि इसका रिजल्ट, इसका नतीजा ये निकलेगा कि सफारतकार की महदूद होकर रह जाएंगे, सिर्फ वो अपने दफ्तरों तक ही महदूद होकर रह जाएंगे और बाहर इस तरह आम पब्लिक की तरफ वो नहीं जाएंगे। ज़ाहिर है सफारतकार जब भी किसी मुल्क में जाते हैं उस मुल्क की सकाफत को जानने के लिए वो पूरे मुल्क का दौरे करते हैं, पूरे मुल्क को फिरते हैं, तकरीबात अटेंड करते हैं। इन
قیدوں سے جو ہے وہ پہلے ہی کم ہو کے رہ گئی ہیں اور اب مزید کم ہو جائیں گی. نہیں، یہ میرا سوال تھا کہ جو یورپین شہری وہاں پہ جاتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھیں گے یا دوسرے غیر ملکی یہاں سے جاتے دیکھیں ہیں؟ ایک تو بہت کم جاتے ہیں، جو بھی جاتے ہیں وہ کوئی آفیشل جاتا ہے، ٹورسٹ کو جاتا نہیں. اکا دکا ٹورسٹ کے پاس چلا جاتا ہو تو وہ بھی وہ جاتا ہے جس سے کوئی نہ کوئی لنک ہو. تو ٹورزم تو پاکستان میں بالکل ہی ختم ہو کے رہ گیا ہے. تو باقی جو سفارتکار وغیرہ جاتے ہیں وہ اپنی سیکورٹی کر کے جاتے ہیں، تو ضرورت کے تحت جاتے ہیں. آپ دیکھ لیں پچھلے ہفتے میں کتنے ڈیلیگیشن پاکستان گئے ہیں. اس وقت تو صورت حال پچھلے 2 سال یہ ہے کہ کسی قسم کے کوئی ڈیلیگیشن وغیرہ جو ہے پاکستان میں نہیں جا رہے، نہ تجارتی اور نہ ہی کوئی دوسرے ڈیلیگیشن ہو جا رہے ہیں پاکستان کے اندر. خان صاحب، آپس کی ان کی جو آپ نے گفتگو دیکھی ہے، ایک دوسرے کے اوپر حملے کرتے ہیں، اس سے عوام کو تو کوئی میرا خیال ریلیف نہیں مل رہا، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. عوام تو اسی طرح در بدر دکھے کھا رہی ہے. تو ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے بڑے بڑے بیانات دے رہے ہیں، تو کب یہ عقل سے کام لیں گے؟ 70 سال میں تو نہیں کسی نے عقل سے کام لیا اور نہ کوئی آگے نظر آتے ہیں. جب تک کہ کوئی نئی قیادت پیدا نہ ہو، نئے لوگ پیدا نہ ہو، اس وقت تک تو ہم کوئی ایسے آثار نہیں دیکھتے کہ موجودہ سیاستدان جو ہے وہ ایک امید پیدا کی تھی لوگوں کو ہوئی تھی عمران خان سے، لیکن اس کی پالیسیز بھی جو ہیں وہ پہلے سے زیادہ ایگریسو رہی ہیں اپنے دوسرے مخالفین کے خلاف. پاکستان کو تو ایسی سیاستدان کی ضرورت ہے جو سیاست کو چھوڑ کے صرف عوام اور ملک کے لیے کام کرے. دوسرے سیاستدان کیا کہتے ہیں یا کیا کر رہے ہیں ان سے اس کو سروکار نہ ہو، بلکہ وہ ایک لائن لے کے کہ ہاں ملک کو کس طرح آگے لے کے جانا ہے. نہیں، جب تک عدل کا سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا پاکستان کے حالات کبھی بھی تبدیل نہیں ہو سکتے. مذہبی نفرت آپ دیکھ رہے ہیں، پھر پاکستان میں غیر ملکی سفیر محفوظ نہیں ہے اور عوام جو ہے وہ خود بھی بے چینی کا شکار ہے. ابھی خان صاحب نے آپ کو مکمل صورتحال سے آگاہ کیا. چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ.